حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں ایک صحابی دیہات سے آیا اور انہوں نے پوچھا کہ سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ ای الناس اکیس الناس واحزمہم، من اکیس الناس واحزمہم، سب سے زیادہ عقل مند کون آدمی ہے اور سب سے زیادہ محتاط زندگی گزارنے والا، بہتر زندگی گزارنے والا، عقل کے مطابق زندگی گزارنے والے کون لوگ ہیں؟ اس دور میں جو شخص زیادہ عبادت کرے، داڑھی رکھ لے، پائجامہ ٹخنے سے اوپر کر لے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم کو علماء سے کتابوں میں دیکھ کر پوچھ کر عمل کرے، ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے یہ دقیانوسی لوگ ہیں، اور یہ اس قابل ہیں کہ ان کو بحر اقیانوس میں غرق کر دو۔ دقیانوس ہے نا، تو دقیانوس کا قافیہ اقیانوس ہے، ایک سمندر ہے اس کا نام اقیانوس ہے۔ لیکن سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بتاتا ہے کہ یہی عقل مند لوگ ہیں، باقی سب بیوقوف لوگ ہیں۔ پردیس کی زندگی کو مزیدار بنا لینا اور جہاں ہمیشہ جانا ہے، ہمیشہ رہنا ہے، اس زندگی کو خراب کر لینا، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ پردیس میں اچھی زندگی گزار لینا، پیٹ پال لینا کوئی کمال نہیں ہے، جانور بھی پیٹ پال لیتے ہیں۔ اگر کوئی کہے سر ہم بہت شاطر ہیں، بڑے ماہر ہیں، ہوشیار ہیں روزی کمانے میں اور پیٹ کے پالنے میں، تو جانور بھی تو پیٹ پال لیتا ہے، پھر کیا کمال ہوا آپ کا؟ ہاتھی آپ سے زیادہ کھا لیتا ہے۔ مجھ کو مولانا لائق احمد صاحب الہ آباد چائل مہنگاؤں کے رہنے والے، وہ میرے گاؤں گئے پرتاپ گڑھ ضلع الہ آباد میں، تو میں نے کہا، میرے چچا خاندان کے لوگ تھے، تو میں نے کہا مولانا میں تو یہاں کہتا ہی رہتا ہوں لیکن خاندان والے میری بات محبت سے غور سے نہیں سنتے ہیں، گھر کی مرغی ساگ برابر سمجھتے ہیں۔ آپ باہر کے ہیں اس لیے آج آپ کا بیان کراتا ہوں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ خاندان والوں کو دوسرے لوگوں کی بات زیادہ اثر کر جاتی ہے، اپنے گھر کا ملا ہو اس کی بات کو معمولی سمجھتے ہیں، باہر کا مولانا لے آؤ تو اس کو وڈا مولانا سمجھتے ہیں، اور کتنا ہی وڈا ہو اپنا گھر کا آدمی ہو تو کہتا رہے تو وہاں کل تو کھیلتا تھا ننگا، نانا دادا کہتے رہے یہ میری پرانی باپ دادا کی رسم کو توڑ رہا ہے، کہتا سنت پر عمل کرو۔ ابھی کل تو میرے سامنے ہنستا تھا، کپڑا بھی نہیں پہن رہا، آج دیکھو ہمیں نصیحت کرنے آیا۔ تو میں نے مولانا صاحب بیان کر دی، تو اس میں میرے خاندان کے لوگ بھی تھے، تو خاندان والوں کو یہ ناز تھا کہ ہم لوگ کمانے میں ماہر ہیں، لہذا مولانا نے ایک مثال بیان کی، میرے دوست نے مولی لائق صاحب نے، وہ بہت ظریف الطبع خوش طبع تقریر کرتے تھے، لوگوں کو ہنساتے بھی تھے، تو کہنے لگے کہ پیٹ پالنا کیا کمال ہے بھائی، دیکھو چوہا بھی بڑی اچھی طرح سے پیٹ کمانے میں اور اپنے مال اڑانے میں اتنا ماہر ہے کہ آپ ایک واقعہ سنیے تب پتہ چلے گا کہ چوہا جیسا جانور بھی پیٹ پال لیتا ہے، اگر انسان بھی اسی پر ناز کرے تو کون سا کمال ہے؟ ارے انسان تو وہ کام کرے جو جانور نہیں کر سکتے اور جو کافر نہیں کر سکتے، وہ کام ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے مالک کو راضی کرنا۔ جس غلام کو بادشاہت کا تاج اور جس غلام کو تخت شاہی ہے لیکن مالک اس کا ناراض ہے، اور جب 21 توپوں کی سلامی ہے اور گارڈ آف آنر اور روڈ خالی کرائے جا رہے ہیں، جب جنازہ اترے گا پھر معلوم ہوگا کہ ہماری کیا قیمت ہے۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اسی کو فرمایا کرتے تھے کہ ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ دیکھا آدمی قیمت یہ ہے اللہ والے لوگ، اور یہ سمجھ بھی حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کی صحبت کی برکت سے یہ مقام ملا تھا ان کو۔ ہاں یہ سمجھ پیدا ہوئی، یہ شاعری میں جمال آیا ہے وہیں سے، تھانہ بھون سے۔ ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ تو اپنی قیمت کو جو غلام خود لگا دے، ایک غلام ہے شیشے میں اپنا چہرہ دیکھتا ہے، شیشے میں آئینہ میں، اور کہتا ہے سبحان اللہ میں کتنا حسین ہوں، اور میرے چہرے پر کیسی مکس لگا ہوا، آنکھوں میں قلو پترا لگا ہوا، اور جناب کیا شاندار بلبلی ہے اور کیا شاندار بال ہے، اور میں کس قدر یعنی لوگ مجھے کس قدر ماڈرن سمجھ رہے ہوں گے، بڑی تعریفیں جس طرح سے میں گزرتا ہوں گا لوگ بڑی تعریف کرتے ہوں گے۔ لیکن اس غلام پر یہ بھی فرض ہے کہ ایک نظر مالک کو بھی دیکھے جس کے پاس جانا ہے،